مولانا افتخار صاحب کا خطاب جمعہ جو سرزمین کوکرمنڈا میں ہوا تھا، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، سامعین کرام، بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستوں، بھائیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے جس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ پھر لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض لمحات کی قدر قیمت الگ سے بیان فرمائی ہے، جیسے لمحے مل کر کے گھنٹے، گھنٹوں سے مل کر کے دن، دن اور رات، اور پھر دن اور رات سے مل کر ہفتہ تیار ہوتا ہے، پھر ہفتوں سے مہینہ، مہینوں سے سال۔ تو اللہ نے ان لمحات میں، ان وقتوں میں فوقیت رکھی ہے، فضیلت رکھی ہے۔ جمعہ کا دن ہفتوں میں برکت والا دن ہے، ہفتے کی عید ہے، اور جو رات گزری جمعرات کی اور جمعہ کے بیچ کی، وہ رات حدیث شریف میں لکھا ہے کہ شب قدر کے برابر ہے، لیکن علم کے سمندر میں اصلی علم گم ہو چکا ہے۔ جو اصلی علم ہے، جس پر عمل کر کے ہم کو یہاں سے جانا ہے، وہ گم ہو چکا ہے۔ ہر ہفتے میں شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، برکت والی رات، قدر والی رات آتی ہے، جس میں جو عبادت کر لے شب قدر کے برابر ثواب ہے۔ تو اللہ نے اس طرح لمحات میں، وقتوں میں، دنوں میں فضیلت رکھی ہے۔ ہفتے میں جمعرات کا دن، پیر کا دن، اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، اس کی فضیلت رکھی ہے۔ جمعہ کے دن، عید کا دن، ہفتے کی عید ہے، تو اکیلے جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع کیا ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہے کسی کو تو جمعرات جمعہ ملا کے رکھیے، یا جمعہ سنیچر ملا کے رکھیے۔ اکیلے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو منع کیا ہے، کیونکہ یہ وہ اصلی عید جس میں واقعتاً حرام ہے روزہ، تو یہ ہفتے کی عید ہے، اس کے مشابہ ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول نے ہم کو علم دیا جس پر عمل کر کے
اس دنیا سے تیاری کر کے ہم کو جانا ہے، اور جانا ہے کیسے؟ ڈرتے ڈرتے، کیونکہ اللہ کے سامنے ہم کو پیش ہونا ہے۔ والد صاحب اگر 10,000 روپیہ دے دے کہ ایک ہفتے کا خرچ ہے، خرچ کر کے لاؤ اور پوچھوں گا حساب، تو آدمی اس میں جو ہے 100-200 روپیہ زیادہ ہی ملا دیتا ہے کہ کہیں حساب اٹک نہ جائے، اور پوری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے کہ تم کو ہم نے فضیلت کی راتیں دی تھیں، فضیلت کا دن دیا تھا، جمعہ دیا تھا، جمعہ کی فضیلت کو اپنے نبی کی زبان سے بیان کروا دیا تھا، تو لاؤ اس کا حساب لاؤ۔ تو ڈرتے ڈرتے جانا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو نبی بنانا چاہا، بڑے منیب، رجوع ہونے والے، اللہ کی طرف مائل ہونے والے، تواب اواب بنتے تھے، تو اللہ نے نبی بنانا چاہا۔ لقمان علیہ السلام نے عرض کیا ہے اللہ اگر آپ نبی بناتے ہیں تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، آپ کا حکم سب آنکھوں پر، لیکن اگر آپ مجھ کو اختیار دیتے ہیں کہ آپ بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ، نہ بننا چاہتے ہو تو نہ بنو، آپ کو اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں اختیار ہی دے رہا ہوں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ ذمہ داری کا ڈر لگتا ہے، مجھے آپ نبوت کی ذمہ داری نہ دیں تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اٹ از اپ ٹو یو، آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں۔ ذمہ داری کے اور اللہ سے ذمہ داری نہ ادا کر پانے کے ڈر سے لقمان علیہ السلام نے نبوت کی ذمہ داری نہیں لی، اور اللہ نے منظور کیا، اور اللہ نے خوشی سے منظور کیا، ناراض نہیں، ورنہ قرآن کریم میں ذکر نہ فرماتے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، یقیناً ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی عطا کی۔ دانا اس کو کہتے ہیں جو ذمہ داری کو نبھائے اور نبھا کر ڈرتا رہے کہ کسی کا حق تو ضائع نہیں ہو رہا ہے، کسی کے اوپر زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، میرے ماتحتوں میں جس کا جو حق ہے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن جس میں 6236 آیتیں ہیں، 6636 آیتیں، یہ مشہور قول ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ قرآن کریم میں 6236 آیتیں ہیں۔ پورے قرآن کو عمل کر کے اور عملی مجسمہ 1,24,000 صحابہ کی شکل میں کھڑا کر کے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ رات میں آپ نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عائشہ گھر میں رہتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشائے ہیں، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ تو مغفور ہیں، آپ کی تو بخش ہو چکی ہے، آپ کیوں اتنا محنت کرتے ہیں؟ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، پاؤں پھول جاتے ہیں، بخشائے ہیں۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے بڑا بنایا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے سرتاج انبیاء بنایا ہے، یہی بندگی ہی تو ہے، تو اسی بندگی کی شکر گزاری کر رہا ہوں۔ جیسے آج بھی ہمارے علاقوں میں، ہمارے گاؤں میں، آپ سب لوگوں میں یہ ہے، ایک آدمی مالدار بن گیا، بڑا بن گیا، اس کے بچے بھی کما رہے ہیں، فیکٹریاں ہیں، سب چل رہی ہیں، لیکن بوڑھا باپ ٹائر اور لے کر کے جا رہا ہے، روڈ کے کنارے بیٹھ رہا ہے، سب گھر والے ٹوکتے ہیں ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ابا کیا کہتا ہے بیٹا اسی ٹائر سے تو فیکٹری والا ہوا ہے، اس کی شکر گزاری میں ایسا کرتا ہوں۔
کہ جس وجہ سے اللہ نے بڑا بنایا ہے وہ تو کیسے چھوڑوں، وہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی شکر گزاری یہی ہے۔ تو اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ہم مسلمانوں میں، معاشرے میں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہیں اللہ پکڑ نہ کر لے، تو ڈر لگتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول راتوں میں جاگتے تھے، روتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین پورا پہنچایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے تھے، 2 رکعت کی نیت باندھتے تھے، اور اس کے بعد اس میں قرآن شروع کر دیتے تھے۔ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، اور سلام پھیر کر کے کہتے تھے اے اللہ، ڈر لگتا ہے آپ کا حق ادا ہوا تو نہیں ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ ایک ایک لمحے کا حساب ہم سے لیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پورے دین کو ڈرنے کی، خوف کی شکل میں پہنچایا، تو صحابہ میں سے سب کے سب ایسے ہی خائف تیار ہوئے، ڈرنے والے تیار ہوئے۔ ابو بکر کا کیا پوچھنا، عمر کا کیا پوچھنا، حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہ، ان سب کا کیا پوچھنا، کیسے ڈر والے تھے۔ ایک یہودی نالائقی کر رہا ہے تو جھگڑا ہو گیا حضرت علی میں اور یہودی میں۔ حضرت علی نے اس کو پٹخ دیا، اور چاہتے تو پھر وہ جس کی جان اس کو جو ہے کاٹ دیتے، اس کا گلا کاٹ دیتے، اور یہی کرنے والے ہی تھے۔ تو اس نے تھوک دیا تو حضرت علی ہٹ گئے۔ ارے یہ کیا؟ یہودی پوچھ رہا یہ کیا؟ کہا کہ میں اگر اب مارتا تو مجھے ڈر لگتا کہ میں اپنے نفس کی وجہ سے تم کو مار رہا ہوں، میں نے تو تم کو اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم توڑنے کی وجہ سے، اللہ کی بے عزتی اور ڈسپیکٹ کی وجہ سے میں نے تم کو کیا کیا تھا، تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارا گلا کاٹنا چاہا تھا، لیکن اب اس میں میرا نفس شامل ہو گیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تیرے بجائے میری نہ پکڑا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے، اللہ تعالیٰ حساب لے کے، حساب کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ لَا تَزُولُ قَدَمَ ابن آدم حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، کسی بھی انسان کا قدم خدا کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اس سے 5 باتیں اللہ تعالیٰ پوچھ نہ لے۔ 5 باتوں کا جواب دینا ہے، اسی کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ نہیں سوچیں گے تو کوئی ڈر نہیں، سوچ اور فکر پیدا کیا ہے، کیا پوچھیں گے اللہ تعالیٰ؟ پوچھیں گے پوری زندگی کا حساب لاؤ۔ آپ ہم اندازہ لگا لیں، یہاں سے گھر پہنچتے پہنچتے 10 منٹ کے اندر 8 منٹ برباد کر دیتے ہیں، 2 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں گھر، پوری زندگی کا حساب کیسے دیں گے؟ لیکن پوچھا جائے گا، پوری زندگی کا حساب لاؤ۔ پھر دوسرا کوشچن ہوگا جوانی کا حساب لاؤ۔ میں آپ سے، اپنے سے اور اپنے اسلامی معاشرے سے، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، ہم جوانی کتنی ضائع کر رہے ہیں۔ آج کل ایسی ڈیوائسز تیار ہیں، آلات تیار ہیں کہ وہ ذریعہ ہیں، لیکن شیطان بھی پکڑ کر کے کسی کو گناہ نہیں کروائے گا۔ وہ تو کہہ دے گا کہ میں نے تم کو بہکایا تو تھا، لیکن ہاتھ پکڑ کے میں نے نہیں کچھ کیا تھا، ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم چاہیں تو موبائل آف کر دیں اور صبح کو کھولیں، اور چاہیں تو آن رکھیں، کہ ہمارے اوپر ہے۔ فرشتے کندھے پہ بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، اللہ نے فوج لگا رکھی ہے۔ 8 بلین انسان ہیں پوری دنیا میں، 8 بلین، اور ہر انسان کے کندھے پہ 2 فرشتے ہیں، تو 8 دنیا 16 بلین فرشتے ہو گئے، اور
عصر میں ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، رات والے فرشتے 2 الگ آتے ہیں، فجر میں پھر وہ چلے جاتے ہیں، فجر والے شام تک کے لیے پھر آتے ہیں، گویا کہ 4 فرشتے ایک آدمی پر، ٹو بی مسلم اور ڈس بلیور، مسلمان ہو یا غیر مسلم سب کے اوپر آتے ہیں، تو گویا کہ 8 چوک 32 بلین فرشتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، ہمارا ایمان اللہ پہ بھی ہے، فرشتوں پہ بھی ہے، وہ 32 بلین فرشتے ہیں جو انسانوں کا کیا دھرا لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جوانی کا حساب لاؤ، تو جوانی کے حساب کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ہم کو تیار ہے۔ تیسرا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ کہ جتنی معلومات تھی اس پہ کتنا عمل کیا؟ معلوم تھا نماز فرض ہے، 5 وقتہ نماز میں کیوں نہیں آتے تھے؟ پورے محلے کا جائزہ لیا جائے، گھر میں کتنے بالغ مرد ہیں، 15 سال سے اوپر اور عورتیں ہیں، ان کی 5 وقت کی نمازیں ہیں کہ نہیں ہیں، آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ یہ نہیں، یہ مسجد چھوٹی پڑنے لگے گی، گھر میں جتنے بالغ ہیں وہ 5 وقت کی نمازوں میں آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جتنا معلومات تھی اس پہ کتنا عمل کیا؟ معلوم ہے نماز فرض ہے، نماز نہیں آتے نماز میں، معلوم ہے شراب نہیں پینا چاہیے، نہیں مانتے، معلوم ہے رشوت نہیں لینا چاہیے، نہیں مانتے، معلوم ہے کہ میں شفا دیتا ہوں، پھر بھی وہ چلے جاتے ہیں کہاں پہ؟ دوسرے لوگوں کے اوپر وہ شفا دیں گے۔ آیت شفا 6 آیتیں شفا کی اتری ہیں، اور اللہ کے رسول خواب میں آ کے بزرگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھواؤ، قرآن میں آیت شفا ہے، اور ہم اللہ کے علاوہ دوسرے کو شفا دینے والا مانتے ہیں، عملی طور پہ یا عقلی طور پہ، دونوں طور پہ مانتے ہیں۔ تو اسی کا نام ہے شرک۔ شرک کا مطلب ساجھی، اللہ شفا دے رہا ہے تو ہم نے دوسرے کو بھی شامل کر لیا، شفا دے رہا ہے تو 2 ہو گئے، تو ہم نے ایک کے بجائے 2 مانا، اللہ خدا 2 مانا۔ تو اس طریقے سے ہمارا حال ہے، اللہ پوچھیں گے جتنی معلومات تھی اس پر عمل کیا، کتنا عمل کیا؟ چوتھا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا؟ ابھی تو موبائل پہ بہت کمائی ہو رہی ہے، مسلمان کا کام ہی نہیں یہ ہے کہ کمائے، مسلمان کا کام ہے حلال کمائے، مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ کھائے، مسلمان کا کام ہے حلال کھائے۔ ہر چیز میں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرے لیے میرے رب نے جائز کیا ہے، کیونکہ آنکھ بند ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب شروع ہو جائے گا، فرشتے آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، من نبیک، تمہارے نبی کون ہے۔ تو اس لیے چوتھا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا؟ پہلے اس مسئلے کی تحقیق کر لیں کہ یہ جو ہے میں موبائل سے پیسے کما رہا ہوں تو سود تو نہیں ہو رہا ہے، اس میں بیشتر شکلیں، زیادہ شکلیں سود کی ہیں، جائز کی بھی شکلیں ہیں، پوچھ کر کے جائز کو کریں، کیونکہ جہاں ناجائز رہتا ہے اسی کے پیچھے جائز بھی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دودھ کہاں پیدا کرتے ہیں؟ گندگی کے درمیان، بین فرث و لبن، بین ودم، خون اور گندگی کے درمیان دودھ نکالتے ہیں، دودھ پیور، دودھ سے وٹامن ڈی سی کیا ہے جو بھی بڑھتی ہے، یعنی صحت مند چیز ہے، اور لوگ اس کے پیچھے گندگی، حلال حرام لگا ہوا ہے، لیکن مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہو، اسے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو یہ چوتھا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا؟ مال کمانے میں بھی فاؤنڈیشن ہے۔ پانچواں سوال اللہ تعالیٰ کریں گے مال خرچ کہاں کیا تھا؟ آدمی سوچتا میرا مال ہی نہیں، میرا بدن، میری مرضی، ایسے سب اعلان کرتے، بدن تمہارا ہے، بدن تمہارا نہیں ہے، ہاتھ پاؤں ہر چیز اللہ نے دی ہے، لہذا کوئی چیز اپنے سے کاٹ کے کسی کو دے نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں اپنی کی نکال کر کے اپنی مرضی سے دے سکتی، اسی لیے خود ذبح کر کے خودکشی نہیں کر سکتی، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ بلڈ بھی اپنے سے نہیں دے سکتے، دوسرے کو بلڈ دے رہے ہیں، بلڈ بھی کیسے دیں گے؟ اب اللہ کا ہے، اللہ تم کو تمہارے استعمال کے لیے دیا ہے، دوسرے کو کیسے تم دے رہے ہو؟
ہاں کوئی مرنے لگے، ایک دم مر رہا ہو تو مردار حلال ہے کہ مردار جلد سے جان بچ جائے تو مردار کھلا سکتے ہو اگر کچھ نہیں ہے، وہی ہے صرف۔ ایسے ہی اگر جان جا رہی ہو تو یہ کیا ہے؟ خون مردار ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں مردار، میتہ اور خون۔ تو خون یہ کیا ہے؟ میتہ کے ساتھ بیان کیا گیا حرام ہے، تو دوسرے کی باڈی میں جا سکتا ہے لیکن جب وہ مر رہا ہو۔ تو اس طرح کوئی آدمی اپنے بدن کا بھی مالک نہیں، اللہ نے امانت دیا ہے، پوچھیں گے۔ تو مال جو ہم لوگ جمع کر لیتے ہیں کروڑوں اربوں، اس کے بعد شادیاں ہوتی ہیں، ولیمے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے مختلف انداز سے ریاکاری ہوتی ہے۔ ریا گناہ کبیرہ ہے، دکھانا منع کیا ہے سب کو، مسلمانوں کو، کہ ریاکاری والے دعوت میں مت شامل ہو، ریاکاری والے کھانے میں مت شامل ہو۔ لیکن اب ایسا ہے کہ یہ بولنا عجیب سا لگتا ہے کہ ایسا بھی کچھ، لہٰذا کنٹرول کرنا ہے اپنے کو کہ ایسا تو نیت کے اوپر ہے، کوئی کس پر حملہ بھی نہیں کر سکتا۔ نیت کو صحیح کر کے، کیونکہ اللہ پوچھیں گے مال دیا تھا تو خرچ کہاں کیا، اس لیے دل کی بات ہے، ہر آدمی کو کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا، بلکہ اسے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے مال دیا ہے تو ہم کو حساب دینا ہے، کہ اللہ نے پوچھ لیا تو اس کا جواب کیا ہوگا۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، یہاں سے ڈر کر کے جانا ہے۔ اللہ یہ 5 سوال کریں گے، زندگی کا، جوانی کا، جتنی معلومات تھی اس پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں خرچ کیا، یہ حساب لیں گے۔ حساب تیار کرنا ہے، دوپہر ہے، مدینہ منورہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، دوپہر میں نکلے۔ حضرت عثمان غنی نے دور سے دیکھا، کون آ رہا ہے؟ امیر المومنین آ رہے ہیں، کیا بات ہے امیر المومنین؟ دیکھا آگے بڑھ کر کے، ہاں امیر المومنین، امیر المومنین دھوپ میں ادھر دوپہر میں کیسے؟ کہا کہ بیت المال کا ایک اونٹ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، گم ہو گیا ہے، اس کی تلاش میں نکلا ہوں۔ کہا حضرت کسی خادم کو بھیج دیتے۔ حضرت عمر نے کہا خادم سے 5 سوال نہیں ہوگا، بندے سے ہوگا 5 سوال، کہ تجھ کو بیت المال کی حفاظت کے لیے بیٹھایا تھا، کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ تھوڑا رک جاتے، ابھی دھوپ کم ہوتی، 3-4 بجے نکلتے آپ۔ کہا کہ ان جہنم، بے شک جہنم، اشد الناس حرا، نار جہنم اشد حرا، کہ نہ جہنم کی آگ تو اور زیادہ تپش والی ہے، گرم ہے، اور زیادہ سخت ہے، یہ کوئی دھوپ ہے، اس کو برداشت کر لو۔ وہاں تو دائمی جو ہے حرارت ہوگی، ہمیشہ ہوگی، اس کو کیسے برداشت کروں گا؟ یہ تھا ڈر۔ گئے اور بیت المال کا اونٹ تلاش کر کے لائے۔ یہ تھے تقویٰ طہارت والے جو گزر گئے۔ حکومت کرنے والوں کو بیت المال ان کے قبضے میں ہوتا ہے، خزانہ ان کے قبضے میں ہوتا ہے، پبلک ان کے حوالے کر دیتی ہے، وہ اپنا سمجھتے ہیں اور غٹ غٹ اپنے مال سے بھی زیادہ اس کو اچھا سمجھ کے کھاتے ہیں۔ یہ حال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ حکمران ہند کو بھی کہنا پڑا، گاندھی جی کو بھی کہنا پڑا، کسی کو حکومت اگر کرنا ہے تو عمر کی طرح حکومت کرے تب حکومت چلے گی۔ بولنا پڑا، چاہے اوپر سے بولے نیچے سے بولے، لیکن زبان سے ادا کرنا پڑا، الفاظ کا اثر ہوتا ہے، اور وہ بول کے گئے۔ جمعہ کے دن آئے، حضرت عمر امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرت عمر نے کہا اسمعوا واطیعوا، میری بات سنو اور مانو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا نہیں سنوں گا، نہیں مانوں گا۔
لوگوں کو بھی ایسا اللہ نے تیار کیا تھا، نبی نے تیار کیا تھا کہ گناہ ہو رہا ہو تو ہونے نہیں دیں گے، حالانکہ ان کی سمجھ سے گناہ پہلے نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ہے مال غنیمت میں آپ نے چادریں تقسیم کی ہیں، سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، اور آپ 2 چادر اوڑھے، اس کا حساب دیجیے۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا عبداللہ ابن عمر، جواب دو ان کو۔ بیٹا عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، کہا کہ سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، ان کو بھی ملی، میرے ابا کو بھی ملی ہے، مجھ کو بھی ملی ہے ایک چادر، لیکن امیر المومنین کے پاس کرتا نہیں تھا، تو میں نے چادر دے دیا کہ ابا یہ لے کر کے آپ جمعہ پڑھا لیجیے۔ تو ابا وہ اوڑھ کر کے آ گئے، پوچھنے والا رونے لگا کہ ہاں آپ پڑھائیے، اب سنیں گے، مانیں گے بھی۔ یہ خوف تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، ایسا کر کے گئے۔ اس لیے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے نقش قدم چھوڑا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، اور جو چیزیں قابل عمل ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اور جو عمل سے باہر ہیں یا ابھی ہمت نہیں ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے۔ دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ ایک چیز کو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن مکمل ابھی ہم سے چھوٹ رہی ہے، تو شریعت میں اس کی طرف آسانی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی غلط کاروبار میں لگا ہے، بال بچے کو پال رہا ہے، اب اس کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کاروبار تو میرا حرام ہے، اب اسے چھوڑنا ہے، تو شریعت میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایک بارگی نہیں چھوڑ دے، بال بچے کیا کھائیں گے، ابھی سے نیت کر لے اور ابھی سے تیاری کرے، دھیرے 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 دوسرے کاروبار میں 2 سال بھی لگ گیا منتقل ہوتے ہوئے، تو یہ اس کے لیے معافی کا پیریڈ ہے، یہ فترہ جو ہے اس کا معافی کا ہے، شریعت کی طرف سے اس کو جو ہے چھوٹ ہے اس میں۔ تو ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائی کسی رہبر منزل ہی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔